اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر سے یہ 27واں پروگرام ہے اس عنوان پر کہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11۔ اب پچھلے پروگرام میں آپ کو ماجوج کی نشانیاں بتائی گئیں اور یہ بتایا گیا کہ اہرام مصر جو ہے وہ کفر کی نشانی ہے، اور امریکہ کے $1 کے نوٹ پر اہرام مصر کا نشان ہونا، اور پھر چھوٹی مثلث کے اندر ایک آنکھ یعنی دجال کا نشان ہونا، اور پھر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا مونوگرام آپ کو بتایا جانا، ٹھیک ہے، اور پھر 2 امریکی صدور کے بیانات کہ یہ وائرس لیب میڈ ہے یعنی مین میڈ ہے۔ تو اب اس سارے فتنے کی اگلی بات کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو یہ ویکسینیشن دنیا کو زبردستی لگا رہا ہے، کیا یہ موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا اور اس سانپ کی نسبت سے لوگوں کو شفا دینے والی بات ہے، یا موسیٰ ہی کے جادوگروں کی نسبت والے سانپ کا زہر انجیکٹ کرنے والی بات ہے؟ فیصلہ اپنے دل سے پوچھیں کہ جب ساری دنیا کے ڈاکٹر یہ مانتے ہیں کہ ویکسینیشن تو اٹ سیلف وائرس ہے، تو پھر آپ وائرس جو انسانوں کو یہ ڈوز 1 2 3 یعنی تیسری ڈوز تو اسرائیل کا وزیر اعظم لے چکا، ٹھیک ہے، اور یاد رہے کہ اسرائیل ہی وہ جگہ ہے جہاں وہ یروشلم اور مسجد اقصیٰ اور فلسطین اور تخت داؤد اور تخت سلیمان کے وہ سارے واقعات لنک ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم برطانیہ اور امریکہ کو یاجوج و ماجوج کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک دلچسپ نکتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں آدم کو اس زمین پر، اس زمین دنیا پر خلیفہ بنانے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس خلافت کا انکار کس نے کیا تھا؟ شیطان نے، ٹھیک ہے۔ تو اب بھی آپ دیکھیں کہ جو یروشلم پہ حکومت بنا کے مسیح الدجال کی آمد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ سچے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو تو پہچان نہ پائے، ٹھیک ہے، اور ایک جھوٹے مسیحا کے پیچھے ابھی تک بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور خلافت کا دعویٰ کیے بیٹھے ہیں کہ جی جب وہ ان کا مسیحا آئے گا تو وہ یروشلم کا خلیفہ ہوگا، اور یہ وہی گروہ ہے جس نے انی جاعل فی الارض خلیفہ کے حوالے سے آدم علیہ السلام کی خلافت کو ماننے سے انکار کیا تھا، اور یہ وہی یاجوج تھے برطانیہ والے جنہوں نے 1919 کی تحریک خلافت کو بھی توڑا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ وہی یاجوج ہے جس نے ایک قبلہ اول صہیونیوں کے قبضے میں دے دیا، اور یہ وہی یاجوج ہے جس نے دوسرا قبلہ یعنی خانہ کعبہ یعنی مکہ شریف وہابیوں کے قبضے میں دے دیا۔ اور یہ وہ عالمی حقائق ہیں کہ جو مدینہ شریف کے مدائن صالح کے میوزیم میں بھی لکھے پڑے ہیں۔ حقیر نے وہ مدائن صالح کا عجائب گھر خود دیکھا، الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہی ثبوت مدینہ شریف کے ترکی ریلوے اسٹیشن کے، وہ جو 1908 والا ترکی ریلوے اسٹیشن ہے، اس کو اب عجائب گھر بنا دیا گیا، اس کی اوپر پہلی منزل پہ بھی یہ ثبوت موجود ہے، اور الحمدللہ اس حقیر نے اپنی آنکھوں سے وہ ثبوت دیکھے ہیں۔ اور اب آپ کو وہ ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں قرآن پاک سے، حدیث پاک سے، کہ جو آپ گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں، ان کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب 2 امریکی صدر یہ کہیں کہ یہ لیب میڈ وائرس ہے، اور امریکہ کا ہی زیر نگر ادارہ یعنی دست نگر ادارہ اقوام متحدہ، اور پھر اس کا ذیلی ادارہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، جس کے مونوگرام کی نشانیاں آپ سن چکے ہیں کہ دعویٰ وہ موسیٰ علیہ السلام کا کرتے ہیں اور کام وہ جادوگروں والا، کافروں والا کرتے ہیں، کیونکہ عراق میں مسلمانوں کا قتل، شام میں مسلمانوں کا قتل، شام کے حوالے سے یاد رہے کہ 5 لاکھ سے زیادہ لوگ اب تک وہ مارے جا چکے ہیں،
ٹھیک ہے، شہید کہہ لیں، اس میں کچھ مسلمان بھی ہوں گے، کچھ تھوڑے سے دوسری طرف والے بھی ہوں گے۔ اب 12 ملین یعنی 1,20,00,000 سے زیادہ ہجرت کر چکے ہیں۔ افغانستان کا کیا حال ہوا ہے، عراق کا کیا حال ہوا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان میں کتنے جناب وہ بم دھماکوں میں مسلمان شہید ہو چکے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارا یاجوج ماجوج کا فساد کا وہ سلسلہ ہے کہ کام یہ جادوگروں والا کرتے ہیں اور دعویٰ یہ موسیٰ علیہ السلام کا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کچلتے یہ انسانوں کو ہیں چیونٹیوں کی طرح، اور دعویٰ یہ تخت داؤد اور تخت سلیمان کا کرتے ہیں۔ تو یہ دجل ہے۔ دجل ہوگا کیا؟ دجل یہی ہوگا کہ ظاہر وہ کچھ اور ہوگا، ٹھیک ہے، اندر سے حقیقتاً وہ کچھ اور ہوگا۔ یہی دجل ہے، یہی زمانہ دجل ہے۔ تو اس دجل کو سمجھنے کے لیے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مونوگرام پہ عصا اور سانپ بنا ہوا ہے اور یہ گندم کا نشان بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو مزید سنیں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کووڈ-19 کے نام والی ویکسینز، مختلف کمپنیوں کی بنی ہوئی ویکسینز کو دنیا بھر کے لوگوں پہ مسلط کرنے کے احکامات جاری کیے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے عقل شعور سے اس کو صحیح سمجھتے ہوئے لگوا رہے ہیں، بہت سے حکومتوں کا ظلم جانتے ہوئے بیچارے لگوا رہے ہیں کہ تنخواہ بند ہو جائے گی، رزق بند ہو جائے گا، کیونکہ ان کے بڑے کا یہ دعویٰ تھا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ۔ تو اب یہ لوگوں کا تنخواہ بند کر رہے ہیں، لوگوں کا رزق بند کر رہے ہیں۔ تو یہ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ کے حوالے سے اگر یہ لوگوں کو دکان نہیں کھولنے دیتے، لوگوں کو تنخواہ منتقل نہیں ہونے دیتے، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار نہیں ہیں، یہ فرعون کے پیروکار ہیں۔ اس نے بھی یہ کہا تھا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ۔ تو اب یہ جو حکمران لوگوں کی تنخواہیں بند کر رہے ہیں، یہ براہ راست فرعون کے پیروکار ہیں، یہ کافروں کے یار ہیں۔ اور اگر آپ کو مزید ثبوت چاہیے تو مزید ثبوت آپ سنیں، قرآن پاک سے سنیں۔ سابقہ کتب میں سے یعنی انجیل میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کائنات کو 6 دنوں میں تخلیق فرمایا تھا، ٹھیک ہے، اور یہی بات قرآن پاک میں بھی کئی آیات میں ذکر کی گئی ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے ایک آیت کا حوالہ پیش خدمت ہے، سورۃ الاعراف 7ویں سورت، آیت نمبر 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ پھر آگے اور بھی آیت ہے، یہاں پہ آپ کو یہ بتانا مقصود ہے 6 ایام، 6 عربی میں 6 کو کہتے ہیں، 6 کو کہتے ہیں، اور ایام مینز ڈیز، دن، یوم، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ہی ہے جس نے یہ سب آسمان اور زمین بنائے، تخلیق کیے، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ سارا کچھ بن گیا اور پھر جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو ارشاد باری تعالیٰ یہ تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ان کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، یعنی اس زمین کے جو خلیفہ ہیں وہ انبیاء ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب ان کے تحت رہیں گے، ان کی اطاعت کرتے رہیں گے تو درست رہیں گے، اور یہ زمین انبیاء کی خلافت کے لیے ہے، ٹھیک ہے، دجال کی خلافت کے لیے نہیں ہے۔ دوسری بات کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اس شیطان نے انکار کر دیا تھا، تو اس سارے واقعے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ سجدہ ایک مرد کو کروایا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو کروایا گیا تھا۔ وہ سجدہ اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نہیں کروایا گیا تھا، ٹھیک ہے، یہ سب کلمہ گو مانتے ہیں، جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ وہ سجدہ کروایا گیا آدم علیہ السلام کو، تو وہ آدم علیہ السلام مرد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ فرعون پہ آ جائیں، جس فرعون کے حوالے سے انہوں نے وہ لاٹھی اور وہ سانپ اپنے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مونوگرام پہ بنایا ہوا، ٹھیک ہے جی، وہ فرعون، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا تھا؟ وہ بھی بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، مردوں لڑکوں کو قتل کرتا تھا،
بیٹیوں کو، عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جب کوئی بھی دو قومیں دشمن ہوں تو تاریخ میں ایسے واقعات ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، ابھی تک ہو رہے ہیں کہ ایک دشمن قوم جب دوسری دشمن قوم کو تباہ کرتی ہے تو اس کے مردوں کو قتل کر دیتی ہے اور اس کی عورتوں کو اٹھا کے اغوا کر کے لے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تاریخ وہابیوں کی بھی ہے سعودی عرب میں۔ پچھلے پروگراموں میں آپ کو روس کی، امریکہ کی، برطانیہ کی، پاکستان کی، کئی ملکوں کی کتابوں کا حوالہ دیا گیا تھا کہ آپ آل سعود کی حقیقت پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، دیکھ لیجئے گا۔ اور عورتوں کو زندہ رکھنے کے حوالے سے ایک تو یہ بات کہ ایک دشمن قوم جب دوسری قوم سے بدلہ لیتی ہے تو وہ اس کی عورتوں کو زندہ رکھتی ہے اپنی درندگی کا نشانہ بنانے کے لیے، دوسری قوم کی حد تک کرنے کے لیے، ان کی بے عزتی کے لیے، ان کی تحقیر کے لیے، ان کو حقیر یعنی گرداننے کے لیے۔ ایک یہ پہلو ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ پہلو بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر پہلے سے ارشاد فرما دی تھی کہ قرب قیامت میں وہ زمانہ آ جائے گا کہ جب مرد بہت کم رہ جائیں گے اور عورتیں بہت بڑھ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث کئی کتب میں ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سے کلمہ گو اس حدیث کو پہلے بھی سن چکے ہوں گے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایٹم بم یا دیگر کیمیائی بم یا یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن اور یہ کووڈ کی ویکسین اور یہ پولیو کی ریپیٹڈ ویکسین کے حوالے سے یہ سنیں کہ چلو جی ٹھیک ہے، اگر ایک بچہ تھا، اللہ معاف کرے، اس کی ٹانگوں میں کوئی پرابلم آیا اور وہ معذور ہو گیا، اس نے ساری زندگی تکلیف سے کاٹی، اب اس کا علاج کرنے کے لیے پولیو کی ویکسین ملک میں بچوں کو ایک دفعہ دے دی گئی، تو اب وہ ملک یعنی اس ملک کے بچے پولیو سے محفوظ ہو گئے۔ اوکے جی، ون ٹائم ویکسینیشن آپ نے کر دی، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان میں پچھلے کوئی غالباً 10 12 15 سال سے یہ ہو رہا ہے، جب سے یہ 9/11 کا غلغلہ مچا ہے اس کے بعد خصوصی طور پہ یہ ہو رہا ہے۔ اتنا جناب 22 کروڑ عوام کا ملک ہے اور خبر آتی ہے کہ وہ اتنے سے ایک چھوٹے سے دور دراز کسی گاؤں میں جناب ایک بچے کو یا جی 2 بچوں کو پولیو کا شکار پایا گیا، یا پولیو کا وائرس یا پولیو کے جراثیم ان کے اندر دیکھے گئے ہیں۔ تو اب ان 1 یا 2 بچوں کا حوالہ بنا کے تو جناب پورے 8-10 کروڑ بچوں کو جناب آپ پورے پاکستان میں پولیو کی ویکسینیشن لگانے چل پڑتے ہیں، پھر 2 مہینے بعد پھر آ جاتے ہیں، پھر 4 مہینے بعد آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پچھلے کوئی 9/11 سے لے کے اب 2021 تک آپ دیکھیں کہ پاکستانی بچوں کو اتنی زیادہ پولیو ویکسینیشن کیوں زبردستی ٹھونسی جا رہی ہے، اور بہانہ کیا کہ ہم جناب وی آر دا سیویئر آف مین کائنڈ۔ دجال کا بھی یہی کہنا ہوگا، وی آر دا سیویئر آف مین کائنڈ۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ قرب قیامت میں مرد بڑے ہی کم ہو جائیں گے اور عورتیں بہت ہی زیادہ ہو جائیں گی۔ یہ جو موبائل ٹیکنالوجی آئی ہے 4G اور 5G بھی اب سعودی عرب میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ سعودی عرب یعنی یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے جیسے یہ مثلث بنائی ہوئی ہے نا، یہ مثلث وہ احرام مصر کے کفر کی نشان والی، اس میں آپ دیکھیں کہ ایک کونے کو آپ تشبیہ دے لیں، ٹھیک ہے، کہ مسلمانوں کا جو مکہ ہے وہ بھی ان کے قبضے میں ہے، ٹھیک ہے۔ نجدی پوری طرح وہی کرتے ہیں جو ان کو پیچھے سے وہ اقوام متحدہ آرڈر دیتا ہے، امریکہ آرڈر دیتا ہے، اور امریکہ کو پیچھے سے کون آرڈر دیتا ہے یہ سب کو پتہ ہے۔ دوسری مثلث آپ سمجھ لیں عیسائیوں کا پوپ، وہ جو اٹلی روم میں بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی پوری طرح شیو کرا کے جناب تو اقوام متحدہ کو پوری طرح فالو کر رہے ہیں۔ تیسرا وہ بچھڑے والے ہیں جن کا قرآن پاک میں بار بار ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کو پوجا تھا، اور آج وہ انڈیا ہے، ٹھیک ہے، بھارت ہے، نریندرا مودی ہے۔ تو یہ 3 جو مثلث کے بڑے کونے ہیں نا، وہ بچڑا پوجنے والے، یہ جناب سمجھ لیں عیسائی کا پوپ، اور ایک سمجھ لیں مسلمانوں کا وہ مکے کا حاکم۔ تو یہ تینوں مثلث جو ہے نا پوری طرح اقوام متحدہ اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور وہ آسا اور وہ سانپ کے مونوگرام والے اداروں کے شکنجے میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کا شکنجہ آپ سنیں کہ جب فرعون کے سانپ اور فرعون کے جادوگروں کے سانپ اور لاٹھی کا نشان ان کے مونوگرام پہ ہے،
اور رزق کو وہ بند کر رہے ہیں۔ فقال انا ربکم الاعلیٰ کے تحت وہ دکانیں اور کاروبار لوگوں کو نہیں کرنے دے رہے۔ تو اب ان کے حقائق سنیں۔ ایک حقیقت آپ کو یہ بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ارض و سما کو 6 دنوں میں بنایا، ٹھیک ہے، فی ستۃ ایام۔ اور اب یہ بھی دلچسپ نکتہ ہے کہ یہ جو لوگوں کو ویکسینیشن دے رہے ہیں یہ فرعون کی پیروی میں، ٹھیک ہے، اس فرعون نے بھی جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا سلسلہ کیا تھا اس کا ذکر بھی قرآن پاک کی 6 آیات میں ہے۔ کیا یہ بات بغیر حکمت کے ہے؟ کیا قرآن پاک میں کوئی ایک بھی بات بغیر حکمت کے ہے؟ ٹھیک ہے، کیا قرآن پاک سب زمانوں کی کتاب نہیں ہے، ماضی کی، حال کی، مستقبل کی؟ ٹھیک ہے جی، تو اب آپ سنیں حوالہ آپ نے باوضو ہو کے قرآن پاک خود دیکھنا ہے اور خود جا کے پڑھنا ہے، تسلی کرنی ہے۔ 6 آیات میں فرعون کا ذکر ہے کہ وہ بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، قتل کرتا تھا اور لڑکیوں بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، سنیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 49، اور الفاظ آپ نے جا کے غور کرنے ہیں۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی وہ بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، یذبحون ذبح کرتا تھا، ابناءکم بیٹوں کو، ویستحیون اور حی، یستحیون حی زندگی دیتا تھا یعنی زندہ رکھتا تھا، نساءکم عورتوں کو۔ سورۃ النساء کے حوالے سے نساء لفظ مسلمانوں میں معروف ہے۔ ایک حوالہ ہو گیا جی۔ دوسرا حوالہ سورۃ الاعراف، اعراف پہچان کو کہتے ہیں، 7ویں سورت ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 127، 127، اور اس میں بیان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کالا، اچھا یہ جو میں الفاظ پڑھ رہا ہوں ان کے پیچھے بھی کچھ الفاظ ہیں، ان کے آگے بھی کچھ الفاظ ہیں، لیکن میں مکمل آیات وقت کے حوالے سے نہیں پڑھ رہا، صرف آپ کو ثبوت پیش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے گا۔ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، یعنی سنقتل قتل کرنے کا ذکر ہے، ابنا بیٹوں کا، وَنَسْتَحْيِي زندہ رکھنا، نساء بیٹی کو۔ پھر آگے چلیں جی، 7ویں سورت آیت نمبر 141، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 141، یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یقتلون قتل کرتا ہے وہ بیٹوں کو اور زندہ رکھتا ہے وہ بیٹیوں کو۔ پھر 14 نمبر سورت، سورۃ الابراہیم اور آیت نمبر 6، یہ تو انتہائی اہم ہے، ٹھیک ہے جی، کہ ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے نام کی سورت، اور یہ وہی گروہ ہے جو اس وقت ظلم و ستم کا ساری دنیا پہ فساد مچا کے بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ ابراہیمی مذہب کے ماننے والے ہیں۔ اور ابراہیم کی نام کی سورت میں آیت نمبر 6 میں بھی یہ لکھا ہے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یعنی بیٹوں کو ذبح کرنے والے اور بیٹیوں کو زندہ رکھنے والے۔ پھر 28ویں سورت، سورۃ القصص، قصے، ٹرو سٹوریز، ٹھیک ہے، آیت نمبر 4، ٹھیک ہے، اور وہ آپ نے اقوام ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مونوگرام میں 4 دائروں کو بھی یاد رکھنا ہے، اور یہ آیت نمبر 4 ہے، القصص 28ویں سورت ہے۔ اس میں ذکر ہے یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ذبح اور زندہ، یہ سمجھ آ گئی آپ کو۔ پھر آگے، ٹھیک ہے جی، یہ بڑی کمال ہے، 40 نمبر سورت، سورۃ المومن، ٹھیک ہے جی، اور آیت نمبر 25، اور ذکر ہے قَالُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ۔ اب یہاں پہ مومنوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ ایسے بھی دجالی فتنے کے دور میں ہوں گے کہ جو اپنے آپ کو مومن کہیں گے، ٹھیک ہے، عمران خان کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ مومن ہے، محمد بن سلمان کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ مومن ہے، ٹھیک ہے، اور اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ قرآن پاک کی 6 آیات میں، ٹھیک ہے، فرعون کے بیٹوں کو ذبح کرنے کا ذکر ہے، بیٹیوں کو زندہ رکھنے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے،
اور یہ ارض و سما 6 دن میں بنائے گئے تھے، اور پہلا سجدہ مرد کو کروایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری حقیقتیں اگر آپ کو یاجوج اور ماجوج کی نشانیاں کھول کر بتانے کے لیے کافی محسوس نہیں ہو پا رہی، تو پھر حقیر یہی کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ تو ہی دل بدل دے۔ ہم سب کو ہدایت عطا فرما اور ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھ۔ تو اب آپ نے قرآن پاک کی ان آیات کو خود دیکھنا ہے، اور 2 امریکی صدروں کے بیان آپ کو پہلے سے پتہ ہے۔ ٹرمپ نے بھی کہا یہ لیب میڈ وائرس ہے، جو بائیڈن نے بھی کہا یہ لیب میڈ وائرس ہے، اور قرآن پاک سے ہمیں یہ پوری طرح پتہ چل رہا ہے کہ ماجوج کی نشانیاں چین پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتیں، ماجوج کی نشانیاں امریکہ پہ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں، اور قرآن پاک کی کتنی ہی آیات آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہیں۔ اب آپ کا یہ کام ہے کہ آپ خود ان کو جا کے دیکھیں اور سوچیں کہ کون ہیں جو ویکسینیشن کے بغیر، ٹھیک ہے، دکان نہیں کھولنے دیتے، کاروبار نہیں کرنے دیتے، روزی رزق نہیں کمانے دیتے، لوگوں کی کشتیاں چھین رہے ہیں۔ کیونکہ وہ اس کے پیروکار ہیں جس نے یہ کہا تھا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ۔ تو یہ آیت پھر سے سب مسلمان حکمران ملکوں کے حکمرانوں کو ایک دفعہ سے یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ اگر یہ آیت آپ کی نظر میں نہیں تھی، اور اگر یہ حقائق آپ کی نظر میں نہیں تھے، تو حقیر کا یہ کام تھا کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ بات آپ کو صاف اور کھول کے بیان کر دی جائے، کل قیامت کو آپ یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ویسے آپ جتنے معصوم ہیں نا، اس معصومیت کے لیے ایک لطیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لطیفہ یہ ہے کہ جی بچہ جب آپ گھر آ کے ماں کو پوچھتا ہے کہ امی جب یہ پاپا ڈیڈی سڑک پار کرنے لگتے ہیں تو کیا ان کو ڈر لگتا ہے؟ ماں ذرا مسکراتی ہے اور بچے سے پوچھتی ہے کیوں، تمہیں ایسا کیوں محسوس ہوا؟ تو بچہ کہتا ہے کہ جی وہ جب بھی بابا سڑک پار کرتے ہیں تو میری انگلی پکڑ لیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یعنی بات کچھ اور ہوتی ہے اور بیان کسی اور پیرائے میں کر دی جاتی ہے، اور پھیلایا اس کو طاقتور جادوگر میڈیا کے ذریعے جاتا ہے، جو کہ اس وقت لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسانوں کے ذہنوں پہ اثر انداز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حقیر کے پاس جتنے وسائل ہیں، یہ حقیر قرآن پاک سے، حدیث پاک سے جو ثبوت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، صرف یہی عرض کر سکتا ہے کہ کم از کم آپ تنہائی میں بیٹھ کے ایک دفعہ ان ثبوتوں پہ غور کر لیں، اور پھر سوال اپنے دل سے پوچھیں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا جو مونوگرام ہے، کیا یہ فرعون اور جادوگروں کی پیروی ہے یا یہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی ہے؟ تخت سلیمان کے وارث انسانوں کو چیونٹیوں کی طرح مسل رہے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام تو چیونٹی کو بھی مسلنا نہیں چاہتے تھے۔ تو ان حقائق کو غور کیجئے گا، سوچئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔